ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جڑی نماز آپ نے پڑھی. اسی نماز کیوں پڑھنے ہاں؟
اس ਲਈ کہ اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے پڑھ کے وکھائی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک باری نہیں متعدد بار پڑھ کے وکھائی، بلکہ ایک دفعہ تین ہویا صحیح البخاری وچ آندا ہے کہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے، آپ نے ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام بھی ممبر تے کیتا، رکوع بھی ممبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر ممبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیتا، اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کیتا ہے تاکہ تانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز ہے۔ اور سنن ابی داؤد دی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں تسی ویکھیا ہے۔ صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانوں دسیا۔ صحیح البخاری کتاب الاذان چ لکھیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر، اور انہیں آ کے نماز پڑھی۔ نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا اور سلام آکھیا۔ آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے سلام دا جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، تسی مینوں طریقہ سکھا دیو۔ ہن آپ انہوں اودیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی کیڑی، اور او غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتوہ لگایا لم تصلی، تو پڑھی نہیں۔ دیکھا جے کتے ساڈے چ نہ ہون او غلطیاں۔ آپ نے فرمایا وضو کر، نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر جو قرآن سے میسر آئے وہ پڑھ، ثم ارکع، ہن غلطیاں آ گئی، ثم ارکع، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے، پھر رکوع چ سر اٹھا کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما، انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندا ہے، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا،
इंज कर जिवें को मुतमैन बंदा सजदा करदा है। फिर सजदों सिर उठा बैठ जा हत्ता तत्मइन्ना काइदन, इंज बैठ जा जिवें को मुतमैन बंदा बैठदा है। ऐ ओदी नमाज च गलती सी, यानी वो रुकू भी चज नाल नहीं सी करदा ते रुकू चो खड़ा भी चज नाल नहीं सी हुंदा ते सजदा भी चज नाल नहीं सी करदा ते सजदे तो बाद चज नाल बहिंदा भी नहीं सी। ਇਹ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਲਮ ਤੁਸੱਲੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, ਭਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جدوں دے پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں۔ فرمایا تو آج دے دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور فرمایا فَإِن مُتَّ، اگر تو اس سے حالت وچ مر جاندا تے تو فطرت اسلام تے نہ مردا۔ 40 سال دیاں نمازاں برباد، قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی۔ اسی کہنے یار مسیتے تے آ گیا نا، پڑھدا تے پیا نا، پھویں چنگی پڑھے ماڑی پڑھے، یہ تے کوئی گل نہ ہے۔ قربانی والے دن، قربانی دے دناں اسی فتویٰ دے سکنے ہیں، کوئی بھی دنیا کا عالم وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اے اکھوں کانا ہے بکرا، اے جناب دوندا نہیں بکرا، اے لنگڑاندا ہے، تے چلو یار کردہ تے پیا ہے نا، پھویں جویں دا بھی کردہ پیا کرن دیو۔ نہیں، ہر کوئی کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ عیب دار ہے، یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا۔ اور جے عیب دار قربانی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول۔ بھائی جان اپنیاں نمازاں دا فکر کرو۔ وضو بھی کر لیا، مسیتے بھی آ گئے، 15-20 منٹ کڈ بھی لے، شٹر بھی سٹ دیتا، ریڑی بھی اپنی بند کر دیتی، کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا، نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ۔ کڈا بڑا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پردہ بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لبدا۔ اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی، وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا۔ وہ کون سی نماز تھی؟ سننا وہ نماز کیڑی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا۔ اگر اللہ نال پیار کر دیو تے اللہ نال پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ اللہ سنیا تواڈے نال پیار دا ثبوت کیے، فرمایا فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت ہے۔
میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی ہے میرے نال محبت دی اتباع کا لفظی معنی کیا ہے اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا ایدہ معنی کی بڑھیا یعنی ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے کیتا جمیں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بننے ہنج ہاتھ بننے جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا ہنج کرنا جمیں کملی والے نے سجدہ کیتا ہنج سجدہ کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر سجدے چوٹ کے بیٹھ گئے ہنج بیٹھ جانا جمیں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اومیں اٹھنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشہد تو بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جمیں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا آخری تشہد دے اندر جمیں اللہ دے پیغمبر نے انگلی نو ہلایا انج ہلانا جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا انج بیٹھنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا انج سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی انڈ تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملی والے دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ ادا اجر ملے گا خدا ثواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کنا فرق اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا او جنت دیاں باغاں وچ موج نڑ جیمنا او تدتے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا او تدتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے اللہ تے رسول کول مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آپ شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آپ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ او نماز
نماز قابل قبول ہے جڑی سنت دے مطابق ہے تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے مطابق ہوئے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں فتویٰ کملی والے دا ہے آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھیے اللہ اللہ توجہ کرنا وضو بنا لیا ہے مسجد اندر آ گیا ہے ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے کی کرنا ہے بولو نیت کرنی ہے نیت ضروری ہے صحیح البخاری دی پہلی حدیث ہے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت دے مطابق بندے نو اجر ملدا ہے اس واسطے ویر جی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ واسطے پڑھدا پیا واں نیت بنا میں نماز سنت دے مطابق پڑھاں گا نیت بنائے دا اجر میں رب کو لواں گا نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ لیکن ویر جی نماز دے واسطے جڑی نیت ہے نا نیت دل دا عمل ہے زبان دا عمل نہیں جویں ہاتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا جویں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا ایویں بندہ دل نال بول نہیں سکدا دل دا کام میں ارادہ کرنا نیت کرنا جنی دیر تک نیت ہوئے گی انی دیر تک دل دا تعلق ہے جدو زبان جو لفظ نکل جان گے پھر نیت نہیں پھر قول بن جائے گا نماز واسطے نیت کرنی ہے نیت دا تعلق انسان دے دل نالے اے مربجہ جڑا طریقہ نیت دا نکلیا ہے 2 رکعت فرد نماز والا یا 4 رکعت فرد نماز والا اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا انج نیت کردا ہے 4 رکعت فرد نماز منہ قبلے وال وغیرہ وغیرہ اگر وہ بندہ وچ بیٹھا ہے نا اگر وہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بناوندا پیا واں تے وہ سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بناوندا پیا واں میں واقعی او دے نال گل کردا پیا واں میں واقعی انہوں سمجھاوندا پیا واں میں واقعی او دے دل تے دستک دیندا پیا میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سناندہ پیا واں اوہ ایسا مسجد اندر آن والیا سنیا ویرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چو بولنا ہے نا آج آپاں ٹک لا لینے نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چو مربی جا الفاظ جویں اج کل بولنے جاندے نے اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا انج الفاظ بول کے نیت کیتی ہوئے اگر ایک صحیح حدیث مینوں لیا کے بخا دیتی جائے مینوں مل جائے اللہ دی قسم ہے میں با وضوءاں جمعہ پڑھاوندا پیا واں اے منبر تو لت کے جمعے دی نماز پڑھاواں گا تے اوویں نیت کر کے پڑھاواں گا کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے 4 رکعت فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھا ہوں لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار نیت ہو گئی ہوں اگے چلیے نماز پڑھ لگیاں نماز تو پہلا سترہ رکھ لینا چاہیے سترے تو مراد ایک لکڑی یہ لکڑی ایڈی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسی دیوار نو ستون نو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے او دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے اگر امام ہے نا امام اگے پیا ہویا سترہ مقتدیاں واسطے کفایت کرے گا مزید تفصیل بخاری چو تانوں مل سکتی ہے نا حضرات دی وقار سترہ ضروری ہے سترہ رکھ کے اگے
نماز شروع کر دیو ستون نو سترا بنا لاؤ دیوار نو بنا لاؤ کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ کوئی چیز تواڈے کول نو سترا بنا کے اگے رکھ کے نماز شروع کرنی ہے ہن نماز شروع ہون لگی ہے نا حدیث پاک تے غور کرنا ذرا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے اللہ دے پیغمبر نے مینوں حکم فرمایا آقا فرماتے نے صلی قیاما اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہو کے پڑھیا کر نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا با امر مجبوری بندہ بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے شرعی عذر ہوے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بال یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے وال کر لوے منہ قبلے وال کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن یہ دونوں صورتاں او جو نہیں جدوں بندے کول شرعی عذر ہوے اگر شرعی عذر کوئی نہیں تے فصلی قیاما کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے قبلے دی طرف منہ کرنا ہے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے کیویں شروع کرنی ہے نماز صحیح البخاری کھولیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے اللہ دے پیغمبر نماز شروع کیویں کر دے سن فرماتے نے افتتاح تکبیر جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے رفع یدیہ اللہ دے نبی اپنے ہتھاں بلند کر دے کتوں تک یجعلہما حذو منکبیہ اللہ دے پیغمبر اپنے کندھیاں دے برابر ہتھاں کر دے انج اللہ دے پیغمبر ہتھاں کر کے نماز شروع کر دیندے کناں نوں انج کر کے ہاتھ لگانا اگر کناں نوں انج کر کے انگلیاں لگانا اگر میری مجلس اندر کو بندہ جدا بیٹھا ہے جڑا نماز شروع کر لگا جی کناں نوں ہاتھ لگاندا ہے وہ اے سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بناندے پے نے ہاں میں اونوں ہی نشانہ بناوندا پیا واں میں اونوں ہی سمجھاندا پیا واں اللہ دے پیغمبر نے جی کر کے کناں نوں ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کیتی میرے پیغمبر نے جی کر کے حذو من کے بئی کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی ہتھاں نوں کندھیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیر آکھی ہے اللہ اکبر اے جڑا انج ہتھاں نوں اٹھانا ہے اینوں رفع الیدین کہندے نے کی کہندے نے بولو بولو جڑے نہیں کردے او بھی بولو کی کہندے نے اینو رفع الیدین کہندے نے اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت تے نہیں ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی رفع الیدین دی اہمیت سمجھو رہ دلائل تے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ایتھوں تک ہتھانوں کیتا تے کر کے نماز شروع کر دیتی تھی آکھیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر کیا حرام کر دینے والی یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے ہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے ہن زبان چوئی نکلے گا جو کملی والے نے کڈے آئے اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں حالت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں کئیاں بندیاں نوں ویکھیا ہے وچے نماز دے جمائی آ جانا تو وڈی ساری آواز کر دے لمبی ساری ایک لان وچے نماز یہ غلط طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمائی آئے نہ منہ پر ہاتھ رکھ لو جمائی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو اور اگر جمائی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے آواز بند رکھنی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے نا ہاتھ کتے بننے نے مسند احمد دی روایت حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی بیان کر دے روایت مسند احمد دے اندر فرماتے نے اللہ دے پیغمبر میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بننے نے کتے ہاتھ بنے نے
साडा की गुनाह है, साडा की कसूर है? साडा इन्ना ही कसूर है कि असीं कमली वाले दी अदा अपनाई बैठे हैं, बस होर ते यार साडा गुनाह कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सीने ते हथ बनने। एक दूसरी रिवायत ते गौर करना, हजरत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते ने, कायनात दे लोगो ये रिवायत बुखारी अंदर आंदी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों नमाज शुरू कर देना, आप अपना ए जड़ा हाथ है ना, ए जड़ा सज्जा हाथ है ना, अल्लाह दे पैगंबर सज्जे हाथ नू खब्बे हाथ दी पुष्ट ते जोड़ते रखिया कर दे, इंज इत्थे। ये होया दायां हाथ, ये हो गया बायां हाथ, ये हो गई उसकी पुष्ट, ये हो गया जोड़, यहां अल्लाह के पैगंबर। ये सहीह बुखारी किताबुल अज़ान हजरत वाइल बिन हुजर की रवायत है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हजरात तेजी वकार करके नबी पाक सीने ते हथ बन दे, नमाज अल्लाह दे पैगंबर शुरू कर दे। सहीह बुखारी खोलिए, किताबुल अज़ान खोलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने, कायनात दे लोगो अल्लाह दे पैगंबर जदों इंज करके नमाज शुरू कर लेंदे ना ते नबी पाक कुछ देर खामोश रहिंदे, लेकिन खामोशी भी अल्लाह दे नबी को जो पढ़िया कर दे। एक दिन मैं नबी का पाक को पूछिया, महबूब तकबीरे तारीमा तो बाद हाथ बनन तो बाद किरात तो पहले तुसी चुप चुप रह के कुछ पढ़ते हो, दसोगा की पढ़ते हो? खामोशी के अंदर मेरे आका फरमाते ने, अबू हुरैरा मैं ये पढ़ना वा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल अब्यद मिनद दनस, अल्लाहुम्मा गुस्ल खताया बिल माई वस्सल्जी वल बरद। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जमा आखिर तक के दुआ। दूसरी दुआ भी अबू दाऊद शरीफ तो साबित है, जिन्हों आप सना कहने आ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये भी अबू दाऊद शरीफ से साबित है। अलबत्ता अल्फाज कोई नहीं, व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका अल्फाज कोई नहीं मिलते। हजरात दी वकार सुनाए, सना तो बाद के फातिहा शुरू करनी है। फातिहा तो पहले की पढ़ना है? अल्लाह के पैगंबर तअव्वुज़ पढ़ा करते, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। ये पढ़ के मेरे पैगंबर बिस्मिल्लाह पढ़िया कर दे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला बयान करते ने, रवायत सहीह बुखारी दी अंदर है, फरमाते ने मैं नबी पाक पीछे नमाज़ां पढ़ियां, हजरत बकर सिद्दीक पीछे पढ़ियां, जनाब उमर पीछे पढ़ियां, जनाब उस्मान पीछे नमाज़ां पढ़ियां। फरमाते ने तिन्ने जड़े सन नबी पाक दे खुलाफाए सलासा, ये जनाब जड़ी बिस्मिल्लाह है ये हौली पढ़िया कर दे सन, उच्ची नीची पढ़िया कर दे। आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरा फातिहा शुरू करनी है। सूरा फातिहा पढ़नी है, की पढ़नी है? सूरा है सूरा फातिहा पढ़नी है। नबी पाक का फरमान है, फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। फरमाया उस बंदे की नमाज नहीं जिस बंदे ने फातिहा पढ़ी नहीं। हजरत जनाब उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, ये रवायत अबू दाऊद शरीफ अंदर आंदी है। एक दिन फजर दी नमाज अल्लाह दे पैगंबर ने कराई है। अल्लाह दे पैगंबर जमात करवा रहे ने ते नबी पाक ते किरात भारी हो गई है ना। नबी पाक ने नमाज मुकम्मल फरमाई। बात अंदर फरमाया लगता है मेरे मगर मगर तुसी पढ़ते हो? जी महबूब असी तुहाडे मगर मगर पढ़ने आ। फरमाया ना पढ़िया करो, ना पढ़िया करो, सिवाय फातिहा दे कुछ ना पढ़िया करो, क्योंकि फातिहा तो बगैर नमाज नहीं हुंदी। मेरे पैगंबर के कौल से भी साबित हुआ
ہوا فاتحہ خلف الامام، میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام۔ جب آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو مجھے قول کی دلیل ملی۔ جب میں نے ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی، مجھے اور آپ کو آپ کے فعل کی دلیل مل گئی۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول و فعل سے ثابت ہے، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں جلتا ہوں، نہ میں ڈرتا ہوں، نہ میں تفرقہ بازی پھیلاتا ہوں، لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فعل ہے۔ ہم مرتے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فعل چھوڑیں گے۔ ساڈا گناہ کی ساڈا کو قصور ہے؟ ہمیں گالیاں کس لیے، ہم سے نفرت کس لیے؟ اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول و فعل کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ساڈا نہیں قصور ہے نا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے تے ایک بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر، پر پڑھیا ضرور کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہووے، کو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہووے، اس واسطے ویر جی اللہ دا واسطے اپنی نمازاں درست کر کے چلے جاؤ، مینوں کوئی کسے نال کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو، تسی میرے بھائی ہو، مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے۔ میں جاننا ہے جدے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھدے نے لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھدے۔ اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کے نہ پوچھ لین وہ اینی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے تو انہوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا؟ لہذا میں طریقہ اج دسدا پیا واں، میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی، تو جانے تے رب جانے۔ بتلانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں، منوانا او دا کم ہے، وہ آپ پہ منائے گا، وہ آپ پہ دل چپائے گا۔ ہم تو خادم ہیں، حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جان۔ میرے نبی نے تے آکھیا ہے دے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں، تے ایتھے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ۔ اللہ جاندا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم ہے، بڑی مظلوم، بڑی مظلوم۔ یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں، یہ وہ سنت ہیں جس کو، یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں الگ کتابیں بنا لینی ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے، میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ازمایا ہے، قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی تھی؟ نبی پاک قرات کیویں کردے سن؟ نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں، روایت مسند احمد میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قرات ہیں جسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے، ہر آیت پر. سنو کاریو، ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے. یہ تھے اللہ جاندا کئی ایتھوں شروع کر الحمد للہ آمین. پتہ ہی نہیں لگتا سورہ فاتحہ مک کیڑے پاسے گئی. یہ نماز ہے، اللہ نے اسے نماز قرار دیا. فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا. آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا. ایڈا ظلم فاتحہ نے ایک پاسوں شروع کر دے، دبی جاندے دبی جاندے دبی جاندے، پتہ ہی نہیں لگتا مک کیڑے ویلے گئی. انج نہ کریا کرو، ایڈا ظلم نہ کریا کرو. نماز تے سکون لئی ہوندی ہے یار. اے بھی مینوں طریقہ پسند نہیں. ویسے میں وہ گل کر بینا پھر بعد مولوی میرے مگر چڑھ جاندے ہیں، پر رولا بھی میتھوں رہا نہیں جاندا. میں یہ بھی اس چیز پہ کے بھی خلاف ہوں. ایڈا ایڈا لمحہ سا پاؤ بھی جناب منہ رتا لال ہو جاوے، گلاں سج جان، رگاں پھل جان. ایک آدھی تلاوت یہ کیا ہے؟ قرآن تے سکون لئی پڑھی رہنا. اور میں اس بات پہ کے بھی خلاف ہوں، آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن داڑھی مننے کاریاں دا کی تک بندا ہے؟ داڑھی مننے کاری، منہ تے داڑھی کوئی نہیں. قرآن سنا دیا بچے نکے نکے جڑے حفظ کر دے نے، اے سمجھن گے بھی آواز چنگی ہونی چاہیے، منہ تے داڑھی ہوے تے پویں اکا نہ ہوے. کسی داڑھی مننے کاری کو نہیں بلانا چاہیے. اور کاری تھوڑے نے، مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے، مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے، مولانا سعید اللہ سعید صاحب نے، مولانا قاری نوید الحسن صاحب نے، دیگر قرۂ کرام اللہ کریم نے جو ہمیں بارش داڑھی والے دیے انہوں نے بلایا کرو. ہے جی اس ملک چ رکھن نہیں دیندے تے ایتھے تے رکھن دیندے نا، کہ ایتھے بھی نہیں رکھن دیندے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، میرے پیغمبر دی قرات بڑی پیاری ہے. سیدہ ام الفضل بیان کر دیاں نے، اللہ دے پیغمبر ایک دن جماعت کروا رہے سن تے میں تلاوت سن رہی ساں. اللہ دی قسم ہے مینوں کائنات اندر کسے دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڈی کملی والے دی آواز ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ ہے وے. حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے، اللہ دے پیغمبر نے قرات کیویں فرمائی ہے؟ میرے پیغمبر نے جمعے دے اندر عیدین دے اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ اعلیٰ پڑھی ہے، سورہ غاشیہ پڑھی ہے، سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے. نا دے اندر جمعے والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ سجدہ پڑھی ہے، سورہ دہر پڑھی ہے. اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب قاف دیاں آیات پڑھیاں نے. حضرات دی وقار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ طور پڑھی گئے، سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑھی گئے نماز مغرب دے اندر. حضرات دی وقار نبی پاک نے نماز عشاء دے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھی گئے. میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھی گئے، دوسری رکعت اندر قل اعوذ برب الناس پڑھی گئے. میرے پیغمبر نے کہ نماز فجر اندر دیاں دوویں رکعتاں دے اندر سورہ زلزال دی تلاوت بھی فرمائی گئے. پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے، چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے. لیکن سانو چاہیے پیچھے کھڑون والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے کھڑون والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے. خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے. ایڈی بھی چھوٹی نہ ہوے کہ پتہ نہ لگے، ایڈی بھی لمبی نہ ہوے کہ لگ پتہ جائے. درمیانی جی قرات
ہاتھ رکھ کے دے پھر جناب اماماں نوں چاہیدا ہے کہ قرات کرن اللہ اللہ میں قربان جاواں زور سردیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کردے سن اگلیاں دو رکعتاں دے اندر کدی اللہ دے پیغمبر پڑھ دے سن تے کدی نہیں پڑھ دے سن لہذا اگلیاں دو رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو نام ہی پڑھو تے فتوے والی گل کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز دی پہلی رکعت لمبی کریا کردے سن اینی لمبی کریا کردے سن کہ عام بندے وضو کرن والے نال شامل ہو جاندے ایک روایت اندر آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے زور دی نماز دی پہلی رکعت ایڈی لمبی کر دیتی ایک بندہ بقی قبرستان ول جائے پھر اتھوں واپس آئے گھرے آ کے وضو کرے وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک زور دی پہلی رکعت وچ جمع لگ جان حضرات دی وقارے جے میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو لہذا پتہ چلیا جتھوں تانوں جڑی بھی کوئی صورت آندی ہے پڑھ سکتے ہو قل ہو واللہ بھی پڑھ سکتے ہو پر یہ بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی قل ہو واللہ تے لنگ جائے اور بھی صورتیں ہیں نے بھائی قرآن واوا سارا ہے تسی کی سمجھ دو بھی قرآن ہے یہ قل ہو واللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بس اللہ جاندا کئی بندے تے 30ویں سپارے تو تا جاندے ہی نہیں ایتھے ہی کئیاں بندے نوں پتہ ہی وہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گئے تو انہوں نے تقریر کیتی تے بڑا قرآن پڑھیا بڑا ہی قرآن پڑھیا تے صبح پنڈ والے کہن وہ پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہ ہے گا بھی ہے کہ نہیں ہے گا بندے سمجھتے نہیں بھی اور قرآن ہے ہی کوئی نہیں اور بھی ہے اور یاد کرو سورہ مریم یاد کر لو سورہ کاف یاد کر ایڈیاں سونیاں صورتاں نے اللہ جاندا بندہ پڑھن لگ جائے تے دل ہی نہیں کردا کہ بندہ تلاوت چھوڑے ایڈیاں خوبصورت صورت سب یاد کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اگلا مسئلہ حضرات تیزی وقار جڑا نماز جیاں صورتاں دے وچ مقتدی جواب دے دے رہے فرض کرو میں پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی پچھواداں دی سبحان ربی الاعلی یہ درست نہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہاں انج ہو سکتا ہے امام اگر کلا نماز پہ پڑھدا ہے کوئی بندہ کلا نماز پہ پڑھدا ہے اور بندہ کلا نماز پڑھدا تے جناب جتھے جناب تحفظ دی ہے تاج ہے اوتھے تحفظ پڑھ لے جتھے اللہ کولوں کچھ منگن دی ہے تاج ہے کوئی دعا دی پڑھ لے جتھے استغفار دی ہے تاج ہے استغفار کر لے لیکن کلا بندہ نماز پڑھن والا کر سکدا ہے اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ نام پر دعوے دے پیچھوں جواب دینا یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھی ہے تے پڑھ دے آئے نے والا کی کہنا ہے کی کہنا ہے آمین حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں روایت صحیح البخاری میں فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نو میں آپ ویکھیا نبی پاک ولضالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دے سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولوا آمین آمین آکھیا کرو آمین اچھی کہن دا فائدہ ہے وے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے گی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دین گے حضرات دی وقار بخاری وچ آندا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروایا کر دے ولضالین کہندے آپ اچھی آمین کہندے مقتدی بھی انی اچھی آمین کہندے کہ مسجد گونج جایا کر دی مسجد گونج جاندی تے اللہ دے فضل نال اج تک وہابیاں دیاں مسجداں اوے مسجد نبوی اوے مسجد حرام گونج رہی ہے تے کدی کدی اللہ اتھوں امام کعبہ نو کلا دیندے نے جاؤ امام کعبہ انہاں مسجداں تے جا کے جماعت کرواؤ جنہ چ آمین نے گونج دی انہاں چ بھی گونجنی چاہیے گونج دی ہے کہ نہیں گونج دی ساڈا کی گناہ ہے یار ساڈا کی قصور ہے گالا سانو فتوے ساڈے تے ہمارا قصور کیا ہے قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ اسی چھڑ دینے ہاں
ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں بس. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار. ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی دو گلاں تو بڑا چڑھدے نے، کہ تواڈے سلام تو ایک تواڈی آمین تو. یہودی بڑا چڑھدے نے، فرمایا کثرت آمین آکھیا کرو. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا. فالضالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی. حضرات جی وقار رکوع جانا تے رکوع تو پہلے کی کرنا ہے؟ اینج کر کے اپنے ہتھاں نوں دوبارہ اٹھانا ہے، اینج رفع الیدین کرنا ہے اس طرح، اینج حذبہ من کے بھئی اپنے جناب کندھیاں دے برابر اپنے ہتھاں نوں کر کے اللہ اکبر کہنا ہے. اینوں رفع الیدین کیا جاندا ہے. میں تاں نہیں کردا کہ بھابی کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ ساجد میر صاحب کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ حضرت علامہ شہید کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ حضرت حبیب الرحمان کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ جناب داؤد غزنوی کر دینے. اللہ دی مینوں قسم ہے میں تاں کرنا وا کیونکہ کملی والے کر دے گئے نے. سنن الکبریٰ بیہقی دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے صلیت خلف ابا بکر، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے پیچھے نماز پڑھی. انہاں جناب رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، رفع الیدین کیتی. میں نے کول پوچھیا تسی کیوں کردے ہو؟ فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی گئے، میں کملی والے دے مگر نماز پڑھی گئے. میرے پیغمبر دی زندگی دی جڑی آخری نماز دینا سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑا ہے. حوالہ بخاری دی اندر ہے. حضرت بکر فرماندے نے اللہ دے نبی بھی نماز پڑھیا کر دے سن. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے یاراں دوستاں نوں نماز سکھائی گئے. آپ نے رکوع جان لگیا، رکوع تو سر چکن لگیا، رفع الیدین کیتی گئے. امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے سیدنا حضرت علی الارتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا، رکوع تو سر چکن لگیا تو مرکتاں تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے رفع الیدین فرمایا کر دے سن. حضرت دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ کر کے رکوع جان لگیاں، رکوع چ سر چکن لگیا، رفع الیدین کریا کر دے سن. اور فرمایا کر دے سن میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے، نبی پاک بھی کریا کر دے سن. حوالہ بخاری وچ موجود ہے. حضرت دی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نماز وچ پڑھیا کر دے سن، رکوع جان لگیاں، رکوع چ سر اٹھان لگیاں، اللہ دے پیغمبر رفع الیدین کریا کر دے سن. حوالہ بخاری وچ موجود ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 ہجری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کرن واسطے آئے. 11 ہجری اندر آپ دی وفات ہو گئی ہے نا. 9-10 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا ہے پر میرے پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے. فرماندے نے اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیاں، رکوع تو سر اٹھا کے رفع الیدین کریا کر دے سن. حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے. حضرات دی وقار توجہ کرنا ذرا. حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے. فرماندے نے اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں کہ اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے. ورنہ رکوع جان لگیا، رکوع چ سر چکن لگیا، رفع الیدین کیتا ہے. پر میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی گئے تو وہی نماز پڑھی جڑی کملی والے دی نماز ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رکوع جان لگیا، رکوع چ سر اٹھان لگیا، رفع الیدین کر دے سن. اور فرمایا کر سن میں اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز وچ پڑھیا کر دے سن. حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، رفع الیدین کریا کر دے سن. اور فرمایا کر سن لوگو تسی بھی انج کریا کرو. حوالہ دارقطنی وچ موجود ہے. حضرات دی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں، میں اللہ دے پیغمبر دے کیڑے کیڑے صحابی دی گل کراں. حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دیتی ہے رفع الیدین تے. حضرت امام مسلم نے رفع الیدین نو بیان کیتا، امام ترمذی نے رفع الیدین نو بیان کیتا. حضرات دی وقار تمام ائمہ کرام نے رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے. نہ تیری گل ہے نہ میری گل ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے نہ کوئی روڑا ہے. یہ اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے، یہ کملی والے دا طریقہ ہے، یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے. اس واسطے حضرات دی وقار نماز پڑھیا کر، رفع
والدین نال پڑھیا کر، میرے پیغمبر دی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر، میرے پیغمبر دے طریقے نال پڑھیا کر، میرے پیغمبر دی ادا دے مطابق پڑھیا کر۔ کملی والے دی ادا دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں نال اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر چھڑے گا۔ ساڈا گناہ کی ہے بھائی؟ فتوے ساڈے تے، گانا سانو۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار۔ رکوع چلے جانا ہے، رکوع دے اندر کمر نو سیدھا رکھنا ہے، گردن نو سیدھا رکھنا ہے، نہ گردن بہتی چکی ہوے نہ بہتی نیچے ہوے، گردن تے کمر برابر وچ ہوے۔ اللہ اللہ انج کر کے رکوع کرنا ہے، اپنے دوواں جناب ہتھاں نو اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے۔ رکوع اندر کی پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع اٹھنا رفع الیدین کرنا ہے، مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر سجدے دے اندر چلے جانا ہے۔ سجدہ کیویں کرنا ہے؟ 2 پیر لگنے چاہیے نے زمین تے، 2 گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے، 2 ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے، ایک ناک تے ایک پیشانی لگنی چاہیے زمین تے۔ پیر اج کر کے کھڑے کرنے نے، انگلیاں درو قبلے ول کر کے، اپنی پگلاں نو اج کر کے اپنے پہلواں تو دور رکھنا ہے، اج کر کے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے اندر کی پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ مزید بھی تسبیحات ثابت نے، بیان کرن دا وقت نہیں۔ حضرات دی وقار رکوع چوٹ کر کے بیٹھ جانا ہے، اینو جلسہ استراحت کہندے نے۔ آرام نال بیٹھنا ہے، مطمئن ہو کے بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے۔ درمیانی تشہد دے اندر کیویں بیٹھنا ہے؟ کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے، تے جڑا سجدہ پیر نچ کر کے نصب نصب الیمنا انج کر کے سجے پیر نو گاڑ لینا زمین تے، اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے، یا اپنے گھٹنیاں نو جناب گھٹنیاں تے رکھ کے یہ درمیانی تشہد کرنا ہے۔ درمیانی تشہد پڑھنا تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایتھوں تک جناب پھر کھڑے ہو جانا ہے، باقی 2 رکعتاں پڑھنیاں نے۔ آخری تشہد آ گیا ہے، آخری تشہد کے اندر اپنا کھبا پیر اگے نو کر لینا ہے، سجدہ پیروں دی کر کے جناب جی کھڑا کر لینا ہے۔ وقعد علی مقعدتہ، انج اپنی پیٹھ تے تران تے اپنی سیڑھی نو تے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی نو انج کر کے دا ہلکا بنا کے تینج اشارہ کر لینا ہے، اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر۔ جڑا شہادت دے حرکت دینا پھر نہ دینا ہے درست نہیں، بلکہ پوری نماز اندر گل گل کر دیندے رہنا۔ حضرات دی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے، تو جناب درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف تو بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم بھی ثابت ہے۔ اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعاواں پڑھنیاں نے، تے پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا